الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ باواز بلند سبی اباب جھوم جھوم کر پڑھیے گا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ و سلام علیک یا رحمت للعالمین۔ احباب ذی وقار، دوستو بزرگو، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے آج آپ کے علاقے کے اندر خوبصورت عظیم الشان تقریب سعید انعقاد پذیر ہے، جس کی صدارت میرے حضور پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ خواجگاں یوسف المشائخ حضور الحاج حضرت خواجہ پیر محمد یوسف نقشبندی مجددی مغروی مرکزی امیر تحریک دعوت ذکر و فکر پاکستان آپ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ ہمیشہ حق فرماتے ہیں، وقت بندے کا گزر جاتا ہے مگر وقت اچھا وہی ہے جو وقت یاد خدا اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر جائے۔ آپ سب یہاں، ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا کیا ہے، ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہم کس جگہ آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا تھا، ہم آئے کیوں، بیٹھے کیوں اور کیا کیا۔ یقین کرو موت بہت نزدیک ہے، زندگی کا کوئی نہیں پتا، جب جانا نہ قبر میں پتہ چل جانا ہے ہم نے اس وقت بیٹھ کے کیا کیا تھا، ہم وہاں کیا کہہ رہے تھے اور کیا کیا تھا ہم نے بیٹھ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ تحیۃ والسلام آپ ایک دن تشریف فرما ہوں اور اللہ تعالیٰ سے خطاب بات چیت کر رہے ہوں، کلیم اللہ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، آپ فرمانے لگے اے باری لا، کاش چار چیزیں ہوتی اور چار چیزیں نہ ہوتی، چار چیزیں ہوتی اور چار چیزیں نہ ہوتی۔ آواز آئی موسیٰ وہ چار چیزیں کیا ہوتی اور چار چیزیں کیا نہیں ہوتی۔ سیدنا موسیٰ علیہ تحیۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے باری لا، زندگی ہوتی موت نہ ہوتی، خوشحالی ہوتی تنگ دستی نہ ہوتی، خوشحالی ہوتی تنگ دستی نہ ہوتی، جنت ہوتی دوزخ نہ ہوتی، صحت ہوتی بیماری نہ ہوتی۔ چار چیزیں ہوتی اور چار چیزیں اس کے مترادف جو ہے فرمایا یہ نہ ہوتی، زندگی ہوتی موت نہ ہوتی، خوشحالی ہوتی تنگ دستی نہ ہوتی، صحت ہوتی بیماری نہ ہوتی، جنت ہوتی جہنم نہ ہوتی۔ ہاتف سی آواز آئی موسیٰ اب ذرا توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ، اپنا ہونے کا ثبوت تو دے دو یار، ذرا محبت کے ساتھ آواز آئے، جو سننا چاہتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے کیا خبر تیری آج کی رات تقدیر بدل جائے، بولو سبحان اللہ، بولو 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 سبحان اللہ۔ ہاتف سی آواز آئی موسیٰ زندگی ہوتی موت نہ ہوتی تو بتا ہمارا دیدار کون کرتا، نہیں سمجھ آئی یار، اتنی چھوٹی سبحان اللہ، جا کر بولو سبحان اللہ۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا ارے بابا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سب پڑھئے سبحان اللہ، بولا 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 سبحان اللہ۔ میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات معراج سے ہو کر واپس آئے، صحابہ ہاتھ جوڑ دیتے، آکھن لگے یا رسول اللہ ماں پیو تاڑے تے قربان جان، آقا جنوں ویک کے آئے ہو او کی دادا جے، نہیں سمجھ آئی، اے بول تو صحیح سبحان اللہ، تیرے بخت بلند ہو ہاتھ اٹھا کے بول سبحان اللہ۔ مالکہ جنوں ویک کے آئے ہو او کی دادا جے، وہ کس طرح کا ہے،
وہی تو وہ رب ہے جس نے شرق کو بنایا، وہی وہ رب ہے جس نے غرب کو بنایا، وہی تو ہے جس نے شمال کو بنایا، وہی تو ہے جس نے جنوب کو بنایا، وہی تو ہے جس نے زمینوں کو بنایا، وہی تو ہے آسمانوں کو جس نے بنایا، وہی تو ہے بادل کو جس نے بنایا، وہی تو ہے برکھا کو جس نے برسایا، وہی تو ہے پھولوں کو رنگ جس نے دیا، وہی تو ہے آسمانوں میں رنگ جو لایا، وہی تو ہے خوبصورت تخلیقات فرمانے والا، وہی تو ہے جبریل کو بنانے والا، ملائک کو بنانے والا، وہی تو ہے انسانوں کو بنانے والا، انسانوں کو خوبصورت شکلیں دینے والا، وہی تو ہے جنات کو بنانے والا، وہی تو ہے ہر بے رنگ چیز کو رنگ دینے والا۔ سبحان اللہ۔ ارے وہی سنو سنو، کہتے ہیں وہ کون ہے؟ آؤ آؤ قرآن کھولتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، سورہ حشر کے اندر اپنا تعارف کرواتا ہے، ہم ڈھونڈنے نکلے وہ کون ہے، کہتا ہے گھبراؤ نہیں، آؤ میں بتاتا ہوں۔ وہاں کیا فرمایا؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ میں نے کہا اللہ تو کون ہے اور تو کیا جانتا ہے؟ کہتا ہے قرآن اٹھا، میں نے اٹھا لیا، کہا سورہ حشر میں جا، میں چلا گیا، کہتا ہے ان آیات کی تلاوت کر، میں کرنے لگا، میں نے کہا تو کیا جانتا ہے؟ کہتا ہے جو تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں، سبحان اللہ، جو کوئی نہیں جانتا میں نہیں جانتا ہوں۔ فرمایا عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ سنو سنو، میں وہ ہوں جو ظاہر کو جانتا ہوں، باطن کو جانتا ہوں، چھپے ہوئے کو جانتا ہوں، پوشیدہ کو جانتا ہوں، زبان پہ آئے ہوئے حرفوں کو جانتا ہوں، دماغ پہ آئے ہوئے وسوسوں کو جانتا ہوں، دل کے آئے ہوئے شیطانی کھٹکوں کو جانتا ہوں۔ میں نے کہا کون ہے؟ آواز ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ سنو سنو، وہی تو میں رب ہوں جس کو مالک کہا جاتا ہے، جس کو قدوس کہا جاتا ہے، جس کو سلام کہا جاتا ہے، جسے مومن کہا جاتا ہے، مہیمن جس کو کہا جاتا ہے، عزیز جس کو کہا جاتا ہے، کائنات کو بنانے والا، کائنات کو بسانے والا، کائنات کو سجانے والا، شرق و غرب بنانے والا، شمال و جنوب بنانے والا، زمین و آسمان بنانے والا، تحت و فوق بنانے والا، جبریل کو بنانے والا، میکائیل کو بنانے والا، اسرافیل کو بنانے والا، اسرائیل کو بنانے والا، آدم کو بنانے والا، نوح کو بنانے والا، عیسیٰ کو بنانے والا، موسیٰ کو بنانے والا، ابراہیم کو بنانے والا، اسماعیل کو بنانے والا، یعقوب کو بنانے والا، یوسف کو بنانے والا، زکریا کو بنانے والا، یونس کو بنانے والا، سن سن تیرے میرے نبی محمد مصطفیٰ کو بنانے والا۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ کی آواز نہیں ہے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ آواز آئی، آواز آئی۔ سوچو، جس نے کائنات کو رنگ بخشا، اس کے اپنے جمال کا عالم کیا ہوگا، اس کے اپنے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ کہا زندگی ہوتی موت نہ ہوتی، بتا موسیٰ میرا دیدار کون کرتا۔ آگے آواز آئی، موسیٰ خوشحالی ہوتی تنگ دستی نہ ہوتی، بتا ہمارا شکر کون بجا لاتا۔ سوکھے ویلے تو کہندہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اور اوکھے ویلے کہہ کے ویکھنا، میرے حضور کے گھنٹے گھنٹے کے بیان ہے، اس کے اوپر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی میں فراخی ہے، تنگ رستوں سے تجھ کو آنا ہے، استقامت ثابت قدمی کی سوٹی پکڑ کر آگے فراخی کا شعر دینا میں اللہ رب العزت کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے چلو، جنت ہوتی جہنم نہ ہوتی، جنت ہوتی جہنم نہ ہوتی۔ کہا موسیٰ اگر میں جنت کو رکھتا جہنم کو نہ رکھتا، بتا میرے عذاب سے کون ڈرتا۔ آگے چلو، آواز آئی، موسیٰ صحت ہوتی بیماری نہ ہوتی، صحت ہوتی۔ اب ذرا جو سننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ، تمہیں سن کے بڑا دل خوش ہوگا، بولا 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 سبحان اللہ، بولا یار سبحان اللہ۔ ہم ایک بخار سے گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی سی ٹینشن سے گھبرا جاتے ہیں، یہ وصف ان اللہ والوں کا ہے، جو بیماری آئے، جو کچھ ہو، جو حالات ہوں، جو سب کچھ ہو، یہ اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ کہا موسیٰ صحت ہوتی بیماری نہ ہوتی،
بتا پھر میرا ذکر کون کرتا؟ سبحان کون جلوتوں میں اٹھ کر مجھے یاد کرتا؟ رات کی تنہائیوں میں، رات کے سناٹوں میں میرا ذکر کرتا؟ کون آ کے میری بارگاہ میں ناکرا کرتا؟ کون آ کے ماتھا ٹیکتا؟ کون مجھ کو پکارتا؟ کون میرا ذکر کرتا؟ ارے جب بیماری آتی ہے، وہ چاہے بستر میں ہو چاہے اکیلے میں ہو، کوئی پریشانی آتی ہے، جب وہ بیٹھ کر مجھے پکارتا ہے، میری رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ بندہ مجھے دیکھتا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں، اور اگر استقامت سے رہے، میرا شکر بجا لاتا رہے، میری حمد و ثنا کرتا رہے، میں اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہوں، اسے مقام محبوبیت عطا فرما۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ اسی کی رحمت کو پکڑ کر جناب بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی آپ تشریف لے گئے۔ ان اللہ والوں کے رنگ کا عالم کچھ اور ہوتا ہے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ فلاں جگہ کے اندر ایک کوٹھے والی رہتی ہے، گناہ کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کدھر ہے؟ اس کے پاس چلو۔ آپ اس کے پاس چل دیے۔ لوگوں نے گلاں بڑیاں کیتیاں، ذرا کہو سبحان اللہ، ذرا میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولتے رہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ باتیں کرنے والوں نے باتیں کی، بابا جی کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تو چھڑ چپ کر کے بیٹھ۔ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں جب گئے نا اس عورت کے پاس، آپ نے اسے فرمایا اندر جا کر یہ بتا تو نے جس چیز کے پیسے لیے ہیں اب تو اس کا کہاں مانتی ہے، کیا کرے گی؟ اس نے کہا جس نے میرے آج کے دن کا پیسہ مجھے دے دیا، میری رات کا، میں ساری رات اس کی غلام ہوں، جو چاہے کروائے، جو چاہے جس حال میں رکھے، میری کوئی مرضی نہیں، اب اس کی مرضی چلے گی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا غسل کر کے آ۔ اس کو غسل کروایا، غسل کروانے کے لیے بھیجا، وہ غسل کرنے گئی۔ آپ نے فرمایا وضو کر کے آ، یہ صاف کپڑے پہن کر آ۔ وہ صاف کپڑے پہن کر آئی۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ اولو العزم اولیاء میں جس کا شمار ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ بایزید بسطامی رحمت اللہ حضور داتا علی حجویری کشکول اٹھا کر جس کے در پر کھڑا خیرات لینے کے لیے، آپ نے فرمایا مصلی بچھا۔ مصلی بچھا دیا گیا، مصلی بچھایا گیا۔ آپ نے فرمایا ادھر ایک طرف تو بیٹھ جائے، ادھر ایک طرف میں بیٹھ جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں کرنا کی ہے؟ انہوں نے کہا تجھے کہا نہیں آج کی رات جو میں کہوں گا وہ کرنا ہے؟ کہا جو تو کہے گا وہی کروں گی۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل استغفار کی ادا کر۔ دیوانوں اس نے نیت کی، پڑھنا شروع کیا۔ ادھر بایزید بسطامی رحمت اللہ ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھے اور اللہ کے ساتھ جب تار جڑی کہنے لگے مالک لم یزل، میرا مجھ مسکین کا کام تھا اس کو تیری بارگاہ میں لے آنا، اب اس کو ہدایت دینا تیرا کام ہے، اپنے نور کے ساتھ اس کے سیاہ قلب کو منور کر دے، اس کی ارے مالک اس کی تقدیر کو بلند کر دے، اس کی تقدیر کو سوار دے، نظر رحمت تو اس پر ڈال دے۔ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ نے بھی ہاتھ باندھ کے رکھے، سلام بعد میں پھیرا، تاریخ شاہد ہے، سلام بعد میں پھیرا، اللہ کریم نے یک لک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آپ کی نگاہ اور دعا کے ذریعے، آپ کی نگاہ اور دعا کے ذریعے جو میں بتانا چاہتا ہوں میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا یار۔ جب بندہ اس راہ راست پر چلتا ہے، شیطان بڑا ابلیس ہے، یہ بڑا ملعون ہے، یہ بڑا ابلیس ہے، یہ انسان کو بھٹکانے کی آخری سانس تک اس کو نہیں چھوڑتا۔ میرے پاس وقت نہیں، آپ نے بیانات میرے حضور کے سنے، آپ نے امام فخر الدین رازی کا واقعہ سنا، آپ نے انبیاء کی احوال پڑھ کے دیکھے ہوں گے، ان کی تاریخ پڑھی ہوگی، آپ نے اولیاء عظام کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں۔ اس نے کیا کیا؟ جب فخر الدین رازی نجم الدین کبریٰ کے ہاتھ میں بیعت ہوئے، اس نے کہا لے گل ہی کوئی نہیں، مجھے پتا وہ اپنی دلیلیں دے گا، میں اپنی دلیلیں دوں گا۔ وہ قبر میں گئے، جب قبر میں گیا ہوا کیا؟ اس نے اپنی دلیلیں دی، اس نے اپنی دلیلیں دی۔ اس سے پہلے تو خاتمہ کفر میں واقعہ ہوتا، دلیلیں ختم ہو گئیں،
फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला की, उधर वही मुर्शद कामिल नजमुद्दीन कुबरा है जो वजू फरमा रहे हैं, वहीं से पानी हाथ से लेकर फरमाया फखरुद्दीन इसको कह मैं अपने रब को बगैर दलीलों के मानता हूँ। आपका कहना वो आवाज आपके कानों तक आई, ऐसी आई आपने फट से पहले कहा, फरमाने लगे अरे सुन बदबक मैं अपने रब को बगैर दलीलों के मानता हूं। अरे आपका कहना था अल्हम्दुलिल्लाह आपका खात्मा ईमान पर वाक़या हुआ। तो दीवानो अर्ज कर रहा था, एक शख्स थे, बुजुर्ग थे, उनका बड़ा ये चिश्तियां शरीफ हजूर किबला आलम नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह ताला, सुभान सुभान, इनके मुर्शिद करीम दिल्ली शरीफ वाले, आपका जब चर्चा हुआ नामा नामी हुआ ना, लोगों ने मुखालफत की इंतहा कर दी। मुखालफत की इस कदर इंतहा की, उन्होंने कहा इनू की में पीछे करिए ते हर जगह ले गया, जिथे जाइए इंदा ना है, जिथे जाइए इंदा ना है, जिथे बैठिए इंदा जिक्र है, जिथे जाइए इंदा ना दे चर्चे ने साड़ा खा गया लोगों ने। आखिर की होया मुखालफत बाजी शुरू हो गई आप दी। आखिर इंज होया दीवानों हुआ क्या, उन्होंने कोठे वाली को लिया, वो जो गुनाह करने वाली होती उसको पैसे दिए, उसको लेकर आए, उसको कहा तूने आके कहना है कि इन्होंने, मेरा नाम ज़हन से मेरा उतरा हुआ है, हुजूर ख्वाजा देहलवी रहमतुल्लाह ताला खुदा बख्श देहलवी, आप वो फरमान लगे कि तूने ये कहना है कि इन्होंने तेरे साथ बदकारी की है, तुझे पैसे दे रहे हैं, जाके इसके मुंह पे कहना ताकि पूरे इलाके में इसकी थू थू हो। उसको लेकर आ गए, आके हजरत के सामने पेश कर दिया, हजरत के सामने लाया गया, पूरा इलाका इकट्ठा हो गया। उसने कहा कि इन्होंने मेरे साथ बदकारी की है। जब आगे आई हुजूर का चेहरा देखा और कहने लगी इन्होंने किया तो इन्होंने मुझे जाते हुए कोठे सिक्के दे के गई है, खोटे सिक्के दे के गई है, सिक्के भी असली नहीं दे के गई, खोटे सिक्के दे के मुझे चला गया। आपका रुख इधर था, आपने रुख इधर फेरा उसकी तरफ, फरमाने लगी क्या कहती है तू बच्ची, बेटा तू क्या कहती है, तेरी बात समझा नहीं। आपका सिर्फ इतना कहना था कि बेटा क्या कहती है तुम। जैसे निकला वो रोने लग गई, उसकी धाड़ों की आवाज आई। लोगों ने पूछा रोती क्यों है, उन्होंने कहा मैंने बड़ों बड़ों को देखा है मगर आज तक किसी ने मुझे बेटा नहीं कहा है। कमाल अजराए शफकत है यार ये जात, जिसको तुम बदनाम करने के लिए मेरे पास लेकर आए हो, जिसके पास लाके खड़ा इसके बदनामी का धब्बा लगा, इसको आके यूं के कमाल शफकत इसकी, मैंने इसके करैक्टर के ऊपर, इसकी जात के ऊपर इतनी बातें की, उसके बावजूद ये मुझे बेटा कह के पुकार रहा है। सबके सामने कहा ये फांसी को फाजिल लोग हैं, इन्होंने मुझे पैसे दिए हजरत को बदनाम करने के लिए। बाबा जी मुझे माफ कर दें, अगर मेरे गुनाह बाकी तो अल्लाह माफ कर देगा, ये जो गलती मैं कर रही हूं मुझे अल्लाह कभी जिंदगी में माफ नहीं करेगा। आपने फरमाया बेटा इधर आ, वो तौबा हुई, ताइब हुई और गई। बताते हैं कि वो जो औरत थी जो पूरे जमाने में मशहूर थी, वो वक्त की वलिया बनवानी, सुभान अल्लाह, और उसकी पुश्तों में कई आने वाली पुश्तों में वक्त के वली पैदा हुए, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों के पास आओ, तनकीद का चश्मा उतार कर यकीन का चश्मा लगा कर आओ। जब बंदा जिस रंग का चश्मा लगाता है उसको हर चीज वैसी नजर आती है, और जब बंदा आता है मोहब्बत का चश्मा लगा के बैठता है, यकीन कामिल का चश्मा लगाता है, मोहब्बत और इश्क का चश्मा लगाता है, तब उसको मुर्शद के चेहरे पे अनवार और तजल्लियात का नुज़ूल होता नजर आता है, तब उसको भी वो कैफियत नजर आती है, तब उसको वो सरूर मिलता है, तब भी वो उठता है तो अपनी खाली झोली को रहमत और मुरादों से भर कर उठता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह वालों के पास आने की तौफीक अता फरमाए, इन्हें मिठे बोल सुनने की तौफीक अता फरमाए और तोड़ निभाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह।